حاتم طلسمی اور محفوظ الفطرتی داستان عرب و عجم میں اسلام کی آمد سے پہلے مشہور تھی۔ حاتم کوئی افسانوی کا کردار نہیں بلکہ حقیقی تحریری شخصیت ہے جو 6 صدی عیسوی میں یمن کے تہ قبیلے کا بادشاہ تھا۔ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبدل بن سعد ابن اعظم تھا۔ حاتم کی ماں نہایتی دولت مند اور سخی خاتون تھی۔ اس کے وفات کے بعد حاتم کے بھائیوں نے حاتم کا مال روک لیا اور حاتم پر بے حد ظلم ڈھائے۔ حاتم کو کئی دنوں تک بھوکا رکھا۔ حاتم تہ کو سخاوت وراثت میں ملی تھی۔ جوان ہو کر وہ نہایتی سخی شخص ثابت ہوا۔ حاتم تہ نے سخاوت میں اس قدر مبالغہ کیا کہ جب وہ اپنے دادا کے پاس تھا اور کافی چھوٹی عمر تھی ان کی، اس وقت وہ اپنا کھانا لے کر باہر نکل جاتے تھے اور اگر اسے راستے میں کوئی مل جاتا تھا اپنا کھانا اسے دے دیتا تھا۔ حاتم سارے عرب میں مشہور ہوا اور حاتم کے سخاوت کے چرچے عام ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے حاتم کی سخاوت کے بہت سے قصے گڑھ لیے، لیکن اس کے باوجود حاتم تہ کی سچی حقائق کی صحیح شخصیت کی دولت ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ماہ رجب کا چاند بہت ہی مقدس مانا جاتا تھا، لہٰذا جب رجب مہینہ شروع ہوتا تھا تو حاتم تہ ہر روز 10 اونٹ ذبح کرتا تھا پھر لوگوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ یوں تو حاتم کے اور فرائض دلیل کے قصے بہت سارے ہیں، لیکن چاند ایک نہایتی ہے جو عرب و عجم میں عام طور پر لوگوں کے زیادہ زبان خور ہے۔ روم کے بادشاہ قیصر کے دربار میں ایک شخص نے بتایا کہ حاتم تہ کے پاس عمدہ نسل کے گھوڑے ہیں جو نہایتی خوبصورت ہے۔ حاتم کی تعریف سن کر بادشاہ نے کہا، جب تک کسی آدمی کو آزمایا نہ جائے تب تک اس کے بارے میں کوئی رائے قائم کرنا عقل مندی کے خلاف ہے۔ بادشاہ نے کہا، جاؤ اور حاتم تہ کی سخاوت کے بارے میں ہمیں معلومات فراہم کرو، اس سے کسی ایسی چیز کی طلب کرو جو حاتم کے نظر میں سب سے زیادہ قیمتی ہے۔ درباری نے بتایا کہ حاتم تہ کے لیے سب سے عزیز اس کے تیز رفتار گھوڑے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا، حاتم سے اس کا گھوڑا مانگو اور میرے دربار میں حاضر کرو۔ لہٰذا وزیر نے بادشاہ کے دربار سے نکل کر منزل طے پہنچا۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے دیکھا وہاں بارش پڑ رہی ہے۔ وہ حاتم کے گھر مہمان ٹھہرے۔ ایسے موسم میں گھر سے نکلنا نہایت ہی مشکل تھا، لہٰذا مہمانوں کے کھانے کا انتظام کرنے کے لیے حاتم تہ نے اپنے گھوڑے کو ہی ذبح کر دیا اور ان کے سامنے دسترخوان پر پیش کر دیا۔ اگلے دن جب بارش رکی تو اس وزیر نے کہا کہ ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی ہے۔ بادشاہ چاہتا ہے کہ آپ اپنا گھوڑا بادشاہ کی خدمت بطور نذرانہ پیش کر دیں۔ وزیر کی بات سن کر حاتم افسوس کے ساتھ کہنے لگا، کیا وہ گھوڑا تو میں نے آپ کے لیے رات ذبح کر دیا۔ وزیر نے کہا، ہمارے بادشاہ کے سامنے آپ کے گھوڑے کی بہت تعریف کی گئی تھی، اب اگر یہ بات بادشاہ سنے گا تو وہ آپ کے سخاوت کے بھی قائل ہو جائیں گے۔ سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ کے وفات کے بعد اس کے بیٹے عادی تہ قبیلے کا حاکم بنا۔ وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ ان کے مسلمان ہونے کا واقعہ بہت مشہور ہوا۔ وہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ قوم پیداوار اور مال و غنیمت کا 1/4 حصہ اجرا کیا کرتی تھی۔ انہیں مسلمانوں سے کافی دشمنی تھی۔ وہ عیسائی تھے اور اسلام کو عیسائیت کا رقیب سمجھتے تھے۔ سردار ہونے کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار ان کے آنکھوں میں کھٹکتا تھا۔ ان کی سازش سے یمن کے قبیلے تہ نے بغاوت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں یمن کے گورنر تھے۔ انہوں نے بغاوت کو ختم کیا اور بغاوت کرنے والے لیڈروں کو گرفتار کر کے مدینہ بھیج دیا۔ ان میں عادی تہ کی بہن صفانہ بھی تھی۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کی گئی۔ عادی تہ کی بہن صفانہ نے کہا کہ میں سخی حاتم کی بیٹی ہوں۔ میرے باپ بھوکوں کے پیٹ بھرتے تھے اور غریبوں پر رحم کرتے تھے۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے باپ میں مسلمانوں کی جیسی خوبیاں تھی۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفانہ کو رہا کر دیا۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا باپ اعلیٰ اخلاق تھا، اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق کو پسند فرماتے ہیں، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے سلوک سے متاثر ہو کر عادی اور ان کی بہن صفانہ نے بعد میں اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک دن حضرت عادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جہمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مل کر کیا۔